الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ عام طور سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت کھڑی ہونے کے بعد جو لوگ مسجد میں آتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں اور باجماعت فرض نماز ادا کریں، وہ اس سے پہلے فجر کی سنتیں ادا کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور عملی طور سے فجر کی سنتیں ادا کرنے کے لیے الگ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور فجر کی 2 سنتیں پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ سب اس بنا پر کرتے ہیں چونکہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز ادا نہیں کی جا سکتی ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ سنتیں پہلے ادا کرتے ہیں، چاہے جماعت کھڑی ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلے سنتیں ادا کرتے ہیں، اس کے بعد جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ طرز عمل درست ہے؟ کیا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ آئیے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت فرض کے علاوہ کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ، جب جماعت کے لیے اقامت کہہ دی جائے، یعنی کہ فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے اور جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے اور فرض نماز کھڑی ہو جائے اور آپ بجائے اس کے کہ فرض نماز میں شامل ہوں اس کو چھوڑ کر آپ سنتیں ادا کرنے لگیں، تو یہ حدیث کی روح سے بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مسجد میں اس وقت آتا ہے جب فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو اسے سنتیں ادا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو فرض نماز کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے، جماعت میں شامل ہو جائے اور سنتیں بعد میں ادا کرے، جس کی ہمیں اجازت ملتی ہے، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں، یعنی کہ فرض نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد فوراً آپ سنتیں ادا کر لیں اگر پہلے ادا نہیں کر سکے ہیں تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الصبح رکعتین رکعتین، صبح کی نماز 2 رکعت ہے۔ تو اس شخص نے جواب دیا، انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن، کہ میں نے 2 رکعات سنت جو فرض پڑھنے سے پہلے ادا کرنی ہوتی ہیں وہ میں نے نہیں پڑھی تھی، ان کو میں نے اب ادا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی امر پر خاموشی اختیار کرنا آپ کی رضامندی کی دلیل ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ نے اس کا مشاہدہ کیا، آپ کے مشاہدے میں کوئی عمل آیا اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی فجر کی سنتیں فرض نماز سے پہلے ادا نہیں کر سکا ہے کسی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور جو سنتیں وہ فرض نماز سے پہلے ادا نہیں کر سکا ہے وہ فرض نماز کے بعد فوراً ادا کر سکتا ہے، اس کی اس کو اجازت ہے۔ ہاں، عام عبادت جو ہے، نفلی عبادت، وہ منع ہے، وہ سورج کے طلوع ہونے تک نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن اگر فجر کی سنتیں کسی کی رہ جائیں تو وہ فرض نماز کے بعد فوراً ان کو ادا کر سکتا ہے۔ اگر ہم اسی صورتحال کو کسی اور زاویے سے دیکھیں تو اگر کوئی آدمی مسجد میں آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، لوگ باجماعت فرض نماز ادا کر رہے ہیں، وہ فرض نماز کو چھوڑ کر اگر سنتیں ادا کرے گا تو یقیناً وہ بہت عجلت میں سنتیں ادا کرے گا تاکہ فرض نماز بھی مل جائے اور سنتیں بھی ادا ہو جائیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی نماز کے اندر سے سکون اور اطمینان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، جب وہ نماز پڑھ کے جانے والے تھے تو آپ نے ان کو واپس بلایا اور ارشاد فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس آؤ، تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ انہوں نے دوسری دفعہ جب نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے جانے لگے تو آپ نے پھر بلایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم واپس آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، نماز پڑھو۔ انہوں نے پھر پڑھی۔ اب تیسری دفعہ بھی جب وہ نماز پڑھ کے واپس جانے لگے ہیں تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اصلاح فرما دیجیے، بتائیے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر، کہ جب تم نماز پڑھنا چاہو تو مکمل وضو کرو، قبلے کی طرف متوجہ ہو، پھر اللہ اکبر کہو، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، کہ اس کے بعد جو تمہیں قرآن یاد ہے وہ پڑھو۔ پھر ارشاد فرمایا ثم ارکع حتى تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے، اور پھر رکوع سے اٹھو، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، پھر رکوع سے اٹھو حتیٰ کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر تم سجدہ کرو حتیٰ کہ تمہیں سجدے کی حالت میں اطمینان حاصل ہو جائے، یعنی کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ پھر ارشاد فرمایا ثم ارفع حتى تطمئن، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھو، حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر تم سجدہ کرو حتیٰ کہ تمہیں سجدے کی حالت میں اطمینان حاصل ہو جائے، یعنی کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو۔ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، اور یہی تمہارا نماز میں عمل ہونا چاہیے، یعنی کہ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، قبلہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، تکبیر تحریمہ ضروری ہے، قرآن مجید کی تلاوت ضروری ہے، رکوع ضروری ہے، سجدہ ضروری ہے، دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا ضروری ہے، اسی طرح نماز جو ہے وہ اطمینان سے پڑھنا بھی ضروری ہے، اطمینان سے پڑھنا بھی واجب ہے۔ اور جو آدمی مسجد میں آئے اور وہ دیکھے کہ فرض نماز جو ہے وہ کھڑی ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، وہ جماعت کو چھوڑ کے جب سنتیں ادا کرے گا تو یقیناً وہ جلدی سے سنتیں ادا کرنا چاہے گا تاکہ وہ فرض نماز کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب سنتیں جلدی پڑھنے کی وجہ سے، اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ضائع ہو جائیں گی، اور فرض نماز تو اس نے ویسے ہی چھوڑ دی باجماعت۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب مسجد میں آئیں فجر کے وقت خاص طور سے، اور جب فرض نماز کھڑی ہو تو ہمیں جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، اور اگر سنتیں ہم نے پہلے نہیں پڑھی ہیں تو فرض نماز کے بعد ہم سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اس کی ہمیں اجازت ہے، شریعت اسلامیہ نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنی تمام زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔